السلام علیکم، گرین ایپل ہیلتھ کلینک کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد کیانی۔ ویورز، آج ہم ہمارے گرین ایپل ہیلتھ کلینک کے ایم ڈی پروفیسر ڈاکٹر فضیل احمد عباسی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیں۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ پولن الرجی کیا ہے، اور چونکہ ہم لوگ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ ایکسٹرا ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ کیسے ہیں آپ سر؟ سنائے سفیو، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اس لحاظ سے کہ آج کل جس آدمی کو دیکھیں وہ کہے گا جی مجھے فلانی چیز سے الرجی۔ الرجی بیسیکلی ضد کا نام ہے، یا حساسیت کا نام ہے، یا اوور سینسٹیونس کا نام ہے۔ بیسیکلی میکسیمم 100 سال ہوئے ہیں اس پہ کچھ کام ہوا ہے، لیکن آج تک ایلوپیتھی الرجی کا علاج دریافت نہیں کر سکی۔ یہ کریڈٹ اگین دس کریڈٹ گوز ٹو ہومیوپیتھی کہ جس میں جڑ سے غائب ہو جاتا ہے۔ میں بات کروں گا اسلام آباد NIH کے حوالے سے، 6 سال تک بھی لوگوں کو امیونائز وہ کرتے ہیں، نہیں ہوتا۔ ہم میکسیمم 6 ماہ میں بندے کو الرجی سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھڑا دیتے ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھی بیسیکلی آپ کی قوت مدافعت پہ کام کرتی ہیں دوائیاں۔ ہومیوپیتھی اس پہ فوکس کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیلف امیون ڈس آرڈر ہے، تو ایلوپیتھی کو اب پتہ چلا، ہمیں 200 سال پہلے ہمارے ماسٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی اندر کی بیسیکلی جس کو وہ روح کہتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ وہ آئونائزڈ سٹیٹ ہے جو آپ کے سیلز کو ایک ترتیب میں رکھتی ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ڈی آئونائزڈ ہو گیا، بیسیکلی آئونائزیشن یا روح اس سے چلی گئی۔ تو قوت مدافعت پہ ہومیوپیتھی زور دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس لیسٹ ہیں۔ بیسیکلی پولن الرجی، پولن بیسیکلی کہتے ہیں یہ وہ ذرات ہیں پھولوں کے، پولینیشن ہوتی ہے، فطرت کا ایک نظام ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک قسم کے انڈے ہیں، یا یہ کوئی جرمز ہیں یا بیج ہیں جو جا کے ایپسٹل میں جاتے ہیں، وہاں وجود ہوتا ہے نئے پھولوں کا، نئے، یہ ری برتھ ہے، ایک قسم کی ری سائیکلنگ ہے۔ یہ جو خزاں کے موسم میں گنجے ہو گئے تھے، درخت بے اولاد ہو گئے تھے، یہ پولینیشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کو پھر ری برتھ بخشنے کے لیے، تاکہ وہ بیج دے سکیں آئندہ نسل کو جاری رکھنے کے لیے۔ فطرت کے اپنے قوانین ہیں جو کہ اٹل ہوتے ہیں، تاہم ہماری خوراکیں، ہمارے اطوار، ہماری رویے الرجی کو جنم دیتے ہیں۔ کس طرح؟ مثلا ایک آدمی مسلسل ایک ہی چیز کھائے گا کئی روز تک تو یقیناً الرجی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی غصے کی حالت میں کھائے گا یا بہت خوشی کی حالت میں تو جسم ریئیکشن کرے گا۔ جب آپ کا جسم تیزاب چھوڑتا ہے تو اسی وقت آپ کھائیں تو ہضم ہوگا، اگر نہیں کھائیں گے، مسلسل تیزاب کے بعد کھائیں گے تو آپ کو بد ہضمی اور شوگر تک ہو سکتی ہے۔ تو الرجی بیسیکلی کیا ہے؟ آپ کے اینٹی باڈیز وہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں، اتنے غصے میں ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اپنے جسم کے جو اچھے کانسٹیچوئنٹ ہیں ان پہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ یا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ چور آیا نہیں، آواز ہی آئی ہو یہاں سے 10,000 فوج چلی گئی، تاخت و تاراج کر دیا اس نے میدان ہی سارا، اسلحہ لے کے، تو موومنٹ ان کی بہت تیز ہو جاتی ہے اینٹی جنس کے اگینسٹ۔ تو آپ کے اینٹی باڈیز جب کسی پیتھوجن کے اگینسٹ بہت زیادہ کام کر لیں اور اس میں اپنا بھی نقصان ہو جائے، جس طرح گھر میں سانپ کو مارنے کے لیے آپ سارے برتن توڑ دیں، سارا گھر تباہ کریں، حالانکہ سانپ کو مارنے کے لیے ایک لٹھ چاہیے تھی، اور لٹھ بھی بچ جائے سانپ بھی مر جائے، یہ کام آپ نے نہیں کیا۔ سائنس کی اصطلاح میں اس کو الرجی کہتے ہیں، اور اس الرجی کا اگر کامیاب علاج ہے تو وہ ہومیوپیتھی میں ہے۔ میں چلتے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں ہر دوسرا شخص الرجی کا شکار ہے۔ پیپر ملبری، شہتوت کا درخت جو امریکہ نے آپ کو تحفے میں دیا یا سری لنکا سے آپ لائے، اس نے بیڑا غرق کر دیا، پورے ملک میں الرجی کی یہ ماں ہے۔ ادھر انہوں نے اکھاڑ دیا اور ہمارے ہاں یہ افراد میں پیدا ہو رہا ہے۔ امریکہ سری لنکا میں اب یہ رہا ہی نہیں، کیونکہ یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، درخت دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے، درخت دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی ریڈیشن ہو رہی ہے، اور یہ الرجی کا باعث ہے۔ بیسیکلی یہ تو بات ہوئی اس کی پیدائش کی۔ اب بات یہ ہے کہ ویکنس انوائٹس ایگریشن۔ جب میری اندر کی قوت مدافعت کمزور ہوگی تو جو ایگزوٹک باڈیز ہیں وہ آ کے مجھے بیمار کریں گی،
تو چاہیے تو یہ کہ آپ اپنے جسم کو امیونائز رکھیں. کس طرح؟ آپ ایک تو یہ ہے کہ ناک کے ذریعے سانس لیں، ورزش کریں، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ناک اور تالو سے پانی گزارا کریں نمک والا، کان اپنے صاف رکھا کریں، اور خوراک ایسی کھائیں جو تازہ ہو، زود ہضم ہو اور جزو بدن بنے. الرجی بیسیکلی ضد کا نام ہے، غصے کا نام ہے. جب بار بار ایک ہی چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں نا، ایک گانا 10 دفعہ سنے اتنی الرجی ہوگی آپ ٹیپ ریکارڈر یا ٹی وی توڑ دیں گے. یہی حال ہے الرجی کا. کوئی کسی چیز سے آپ جب اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں تو الرجی ہو جاتی ہے. شوگر کیا ہے؟ شوگر از آلسو این الرجی. سوریاسس کیا ہے؟ گندم سے الرجی ہے. اب شوگر کے سلسلے میں جب یہ بھی گندم سے ایک الرجی ہے جو ڈکٹ کے ذریعے چلی جاتی ہے، بائل ڈکٹ کے ذریعے آپ کے اوور، تو بیسیکلی آپ اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کریں اور چیزیں تبدیل کر کے کھائیں. تھوڑا کھائیں، زیادہ کھانے سے بھی الرجیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے، ایسی خوراکیں جو سنتھیٹک خوراکیں اور پروسیسڈ فوڈز ہیں وہ الرجیاں پیدا کرتے ہیں. سادہ خوراک کھائیے اور سنگل ڈش کھائیے. بہت ساری چیزیں اندر ہم گھسیڑ دیتے ہیں. ہر چیز کے ہضم ہونے کا اپنا پیٹرن ہوتا ہے. جب جسم کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح جسم قابو کرے گا؟ ریزلٹ ول بی دیٹ الرجی ول اکر. امیونٹی بوسٹر غذائیں آپ یوز کریں، وہ ہوتی ہیں سادہ غذائیں. اس میں کس ٹائپ کی غذائیں ہونی چاہیے؟ سر مرچ مسالے کم ڈالیں ترکاریوں میں، اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں. اسی طرح ایک چیز بار بار نہ کھائیں، آپ کو الرجی نہیں ہوگی. سر میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ یہ الرجی کی کیمسٹری کیا ہے اور یہ کیسے ورک کرتی ہے؟ یہ کویسچن ضرور پوچھا جانا چاہیے. بیسیکلی سرٹن اینٹیجنز ہیں جو اندر جب آپ کے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سیلز میں گھس کے سیل ماس کو اڑا دیتے ہیں. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ سیل پھٹ جاتا ہے. اب جب یہ الرجی کی ایکیوٹ فارمز ہوئیں اور بڑی اگریویٹڈ فارمز ہوئی تو سوریاسس بن گیا اور شوگر بھی بن گئی. تو الرجی اس سچویشن پہ آ کے آپ کے سیلز کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور بڑی بیماریوں میں منتج ہوتی ہے، جس میں سوریاسس، سکن کینسر، شوگر، یہ وہ چیزیں. تو یہ ہے اس کی کیمسٹری کے سیل ماس تباہ کرتا ہے یہ پولن یا جس کو آپ اینٹیجن کہیں اندر جا کے آپ کے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے سنا کہ پولن الرجی کیا ہے، باڈی پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کے سیفٹی پریکاشنز کیا ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن ہماری بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.